बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरत से क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाएगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और रोए ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद, अलगर्ज कोई भी चीज़ ऐसी बाकी ना होगी जो ज़िंदा हो। इस वक्त सबका नाम निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। दिलकश और ख़ूबसूरत नज़र आने वाली इस ज़मीन पर हर तरफ चटियल मैदान और वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि कौन है जिसकी आज बादशाही है, और कहाँ गए दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग। दुनिया की तबाही के बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे में गुजर जाएगा और इस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो नए सिरे से ज़मीन व आसमान और फरिश्तों को पैदा करेगा। इंसानों को दोबारा ज़िंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और इस ढांचे पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गोश्त चढ़ जाएगा। इस तरह जब तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देंगे। इस वक्त तमाम इंसान नंगे पाँव, नंगे बदन उठ खड़े होंगे जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे, और इस दिन अल्लाह तबारक व तआला का यह फरमान पूरा होगा जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और तुम लोग फ़र्द फ़र्द हमारे पास हाजिर होगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। नाज़रीन, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे, और इसके बाद शोहदा कराम और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे अहले ईमान उठेंगे। इस दिन काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा तो कोई बहरा होगा तो कोई लंगड़ा होगा और किसी को चूंटी की शक्ल में उठाया जाएगा, और कोई शख्स अपने अमाल के मुताबिक सर के बल उठेगा। इस दिन काफिर इस गैर मुतवक्का ज़िंदगी के मनाजिर देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, और उनकी आंखें इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पथरा जाएंगी, और इन काफिरों के दिल कांप रहे होंगे और कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। इस दिन इतना वहशतनाक आलम होगा कि कोई गमगुसार और मददगार ना होगा, और इस दिन ना ही कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा, और अहले ईमान भी अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से उठेंगे, और उस दिन शोहदाए कराम अपने बहते हुए ताज़ा खून के साथ उठाए जाएंगे, और जो शख्स जिस हालत में फोत होगा वो उसी हालत में अपनी कब्र से उठेगा। यानी जो गुनाह करता हुआ मर गया वो उसी गुनाह की हालत में उठेगा, जो शराब पीता हुआ मरा वो उसी तरह शराब पीता हुआ उठेगा, और जो जिना करता हुआ मरा इसी तरह जिना की हालत में उठेगा। नाज़रीन, इस तरह जब तमाम मखलूक जिंदा हो जाएगी और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आएगी, फिर इसके बाद कब्रों से उठते ही इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे, और वो फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान हशर में पहुँचा देंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मैदान हशर मुल्क शाम के इलाके में कायम होगा, और सभी लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर इस मैदान में जाना होगा। कुफार में से जो लोग अंधे होंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते मैदान हशर में पहुंचेंगे, और जो लोग चूंटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे जा रहे होंगे, और जो लोग सर के बल उठाए जाएंगे वो लोग इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ मैदान हशर में पहुँचेंगे, और बास काफिरों पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो इन काफिरों को हाँक कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी, और अहले ईमान भी अपने अकायद और अमाल के मुताबिक मैदान हशर की तरफ रवां दवा होंगे। बाज़ अहले ईमान पैदल पहुँचेंगे और बाज़ अहले ईमान ऊँटों पर सवार होकर मैदान हशर में पहुँचेंगे। किसी ऊँट पर एक शख्स होगा तो किसी ऊँट पर 2, हत्ता कि किसी पर 10-10 आदमी भी सवार होंगे। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक इस खौफनाक आलम में चुपचाप एक ही मंजिल की तरफ रवां दवा होगी, और वह मंजिल मुकाम महशर होगा। इस दिन किसी को ऊंचा सांस लेने की भी जुर्रत तक न होगी। इस दिन हर आदमी को ये एहसास होगा कि आज हिसाब का दिन है, और आज अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम करतूतों का फल मिलने वाला है। इसी तरह जब तमाम मखलूक मैदान हशर में पहुँच जाएगी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा कि ए मुजरिमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ।
اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ناظرین، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جائے گا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد و اعمال کے مطابق اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ناظرین، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، اب اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی میدان حشر میں نزول اجلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور 8 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کے سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور اس دن کفار اور مشرکین کے پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور اپنے اپنے زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔
کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کچھ چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو۔ ناظرین، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کی تھی یا نہیں۔ پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے خواہ مرد ہو یا پھر عورت، سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کے دن جو جان کو پگھلا دینے والا دن ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ہی ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں۔ نئے عمر کی نوجوان عورتیں اکثر نماز چھوڑ دیتی ہیں، کچھ تو بہانے بھی بناتی ہیں۔ افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے، جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر سے ہی نماز کی پابند بنائیں۔ کم عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ فرائض شریعہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کل کے دور کی وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں، آفس یا دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں، وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی کرتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ناظرین، جب یہ سوال و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے، تو اس کی بدت میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور حجت کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔